السلام علیکم ناظرین۔ ہر تحریک میں قربانیاں وہ منفرد مقام رکھتی ہیں جو اس کے حق اور باطل ہونے کا فیصلہ کرتی ہیں۔ روز اول ہی سے ناموس رسالت اور ناموس صحابہ کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈالنے والوں کی لمبی فہرست ہے۔ 10 اکتوبر 2020 کو ہفتے کے روز کراچی میں علامہ ڈاکٹر عادل خان کو شہید کر دیا گیا۔ اس کی وجہ کیا بنی اور قاتل کون ہے، اس پر بات کرنے سے قبل ہم آپ کو ڈاکٹر عادل کے بارے میں بتاتے چلیں کہ ڈاکٹر عادل استاذ العلماء حضرت شیخ سلیم اللہ خان رحمہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ 1973 میں جامعہ فاروقیہ سے ہی سند فراغت حاصل کی۔ کراچی یونیورسٹی سے 1976 میں BA ہیومن رائٹس، 1978 میں MA عربک اور 1992 میں اسلامک کلچر میں PhD کی ڈگری حاصل کی۔ 1980 سے اب تک اردو، انگلش اور عربی میں چھپنے والے رسالے الفاروق کے ایڈیٹر رہے۔ تحریک سواد اعظم میں اپنے والد کے شانہ بشانہ تھے۔ 1986 سے 2010 تک جامعہ فاروقیہ کراچی کے سیکرٹری جنرل کے طور پہ کام کیا۔ اس دوران والد سے مل کر جامعہ کے بہت سے تعلیمی اور تعمیری منصوبوں کی تکمیل کی۔ اس کے بعد آپ امریکہ چلے گئے، کچھ عرصہ وہاں مقیم رہے جہاں ایک بڑا اسلامی سینٹر قائم کیا۔ پھر وہاں سے ملیشیا چلے گئے۔ ملیشیا کوالالمپور کے مشہور یونیورسٹی میں 2010 سے 2018 تک معرف الوحی اور انسانی علوم میں بطور پروفیسر کام کرتے رہے۔ 2018 ریسرچ، تصنیف اور تحقیق میں ملیشیا ہائر ایجوکیشن کی جانب سے 5 اسٹار رینکنگ ایوارڈ سے نوازا گیا۔ یہ ایوارڈ آپ کو ملیشیا کے صدر کی جانب سے دیا گیا۔ وفاق المدارس العربیہ کی مرکزی کمیٹی کے سینئر رکن رہے۔ وفاق کے مالیاتی نصاب کی کمیٹی جیسی اہم کمیٹیوں کے چیئرمین بھی رہ چکے ہیں۔ آپ کو اردو، انگلش، عربی سمیت کئی زبانوں میں عبور حاصل تھا۔ آپ بہترین معلم، خطیب اور ادیب ہونے کے ساتھ ساتھ علوم القرآن، علوم الحدیث، تعارف الاسلام، اسلامی دنیا، معاشیات، اخلاقیات، فقہی مسائل، آیات، احکام قرآن اور احکام فی الحدیث، مقاصد شریعہ، تاریخ اسلام، خاص کر کے تاریخ پاکستان اور اردو عربی ادب جیسے موضوعات پر دلچسپی رکھتے تھے۔ آپ تاریخ پاکستان پہ ایک مفصل کتاب بھی لکھ چکے ہیں۔ والد مولانا سلیم اللہ خان رحمہ اللہ کی وفات پر آپ پاکستان واپس آئے۔ دینی درسگاہ جامعہ فاروقیہ کی دونوں شاخوں کا نظم و نسق سنبھالا۔ شیخ الحدیث کے عہدے پر فائز ہوئے۔ بعد ازاں جامعہ فاروقیہ شاہ فیصل اپنے بھائی مولانا عبید اللہ خالد کے حوالے کر کے اپنی تمام تر توجہ جامعہ فاروقیہ ہب چوکی پر مرکوز کر دی۔ اس ادارے کو وہ ایک خالص، جدید، عربی پر مبنی تعلیمی ادارہ اور یونیورسٹی بنانا چاہتے تھے۔ آپ جامعہ فاروقیہ شاہ فیصل کے سرپرست اور جامعہ فاروقیہ ہب چوکی کے محتمم تھے۔ 2020 محرم الحرام میں ایک خاص مکتبہ فکر کی جانب سے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تبرہ کیا گیا تو اہل سنت عوام میں شدید بے چینی اور اضطراب پایا جاتا۔ فساد فی الارض کو روکنے کے لیے، صحابہ کرام پہ طعن و تشیع روکنے کے لیے آپ نے اس کے مقابلے میں تحریک مدح صحابہ قائم کی۔ اس میں اہل سنت کے تمام مکاتب فکر کو جوڑا۔ عظیم الشان احتجاجی جلسے جلوسوں میں صحابہ کی عظمت بیان کی۔ یہی وجہ تھی آپ دشمنان صحابہ کی آنکھوں میں کھٹکنے لگے۔ 10 اکتوبر 2020 کو آپ جامعہ سے واپس آ رہے تھے۔ ملک دشمن، اسلام دشمن عناصر نے آپ کی گاڑی پہ فائرنگ کر کے آپ کو اور آپ کے ڈرائیور کو بے دردی سے شہید کر دیا۔ آپ کے طلباء اور ماننے والوں میں اس طرح کی مظلومانہ شہادت کے باعث شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے اس واقعے کا نوٹس لے کے مجرمان کو جلد پکڑنے کا اعلان کیا۔ احسن اقبال، مولانا فضل الرحمان، مفتی تقی عثمانی، اورنگزیب فاروقی سمیت سیاسی اور مذہبی رہنماؤں نے گہرے دکھ اور غم کا اظہار کیا۔ تحریک کے قائد نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ کسی صورت بھی اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اللہ پاک آپ کی مغفرت فرمائے اور پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرمائے۔ پسماندگان میں مولانا مفتی محمد انس عادل، مولانا عمیر، مولانا زبیر، حسن، ایک بیٹی، ایک بیوہ، 2 بھائی سوگوار چھوڑے۔ آپ کی 2 بیٹے اور ایک بیٹی ملیشیا میں مقیم ہیں۔ دشمنان صحابہ نے اپنے طور پر تو یقینی طور پہ سامنے ایک واضح کامیابی حاصل کر لی ہے، لیکن یہ ان کے لیے ایک شاندار ناکامی ثابت ہوگی۔ ویڈیو مکمل دیکھنے کا بے حد شکریہ۔ مزید اس قسم کی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ویڈیو شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔